السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں بہت قیمتی بات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اب اس بات کو شروع کرتے ہیں بغیر تاخیر کیے ہوئے۔ خطبے میں، جمعہ کے خطبے میں کیا ضروری ہے؟ جمعہ کے میں نے اس لیے کہا کہ عیدین کا خطبہ تو نماز کے بعد ہے، نماز پہلے ہے، لہذا نماز تو ہو گئی۔ اب تو خطبہ ہو بھی تو بھی نماز ہو گئی، نہ ہو تو بھی نماز ہو گئی، مگر جمعہ کا خطبہ تو پہلے ہے۔ اگر خطبہ نہیں ہے تو نماز ہی نہیں ہوگی، جمعہ کی نماز نہیں ہوئی۔ جمعہ کی نماز صحیح ہونے کے لیے خطبہ شرط ہے، خطبے کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے جمعہ میں یہ سمجھنا ہے کہ خطبہ کیا چیز ہے، کس چیز کو خطبہ کہتے ہیں۔ یہاں رک کر کے ایک مسئلہ اور میں سمجھاؤں آپ کو۔ یہ جو جمعہ کا خطبہ جمعہ سے پہلے ہے نا، یہ شروع میں ایسا نہیں تھا۔ شروع میں جیسا عیدین میں بعد میں خطبہ ہے، جمعہ میں بھی بعد میں خطبہ تھا۔ اسلام کے شروع دور میں جمعہ کی نماز پہلے پڑھی جاتی تھی اور سلام پھیر کر پھر خطبہ دیا جاتا تھا۔ جیسا عیدین میں کیا جاتا ہے ایسا ہی جمعہ میں کیا جاتا تھا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں اس میں تبدیلی آئی اور جمعہ کا خطبہ پہلے کر دیا گیا اور عیدین کے جہاں تھے وہیں کے وہیں رہے۔ یہ بات ذہن میں رکھو گے تو قرآن کریم کی ایک آیت سمجھ سکو گے، ورنہ وہ آیت نہیں سمجھ سکو گے۔ سورہ جمعہ میں آیت ہے کہ ایک مرتبہ جمعہ پڑھا گیا، ایک مرتبہ حضور جمعہ کا خطبہ دے رہے اور تجارتی قافلہ آیا اور اس نے ڈھول بجایا تو سارا مجمع اٹھ کر کے خریداری کرنے کے لیے بھاگ گیا، صرف 12 آدمی بیٹھے رہ گئے۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ فرمایا کہ جب لوگ تجارت کو، بزنس کو، سودے کو دیکھتے ہیں یا کھیل تماشے کو دیکھتے ہیں تو سب چل دیے، انفضوا الیہ، سب ادھر دوڑ پڑے، وترکوک قائما، آپ کو کھڑے کا کھڑا چھوڑ دیا، آپ کھڑے کھڑے خطبہ دے رہے ہیں اور آپ کو چھوڑ کے سب چلے گئے۔ آپ ان کو بتائیے کہ بزنس اور کھیل کے پیچھے کیا جا رہے ہو، یہ خطبہ سنو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اللہ کے پاس اس کا جو ثواب ملے گا وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور رہا وہاں بزنس کرنے سے جو روزی ملے تو روزی تو اللہ دیتے ہیں، وہ خیر الرازقین ہے۔ یہ جو آیت پاک ہیں، اس آیت پاک کو اس وقت آپ سمجھ سکیں گے جب میری یہ بات یاد رکھیں، ورنہ یہ آیت پاک آپ نہیں سمجھ سکیں گے، کیونکہ جو آج صورت ہے وہ صورت اگر ہو کہ جمعہ کا خطبہ پہلے ہے، اب حضور خطبہ دے رہے ہیں اور سارے نمازی مارکیٹ میں چلے گئے اور بازار میں خریداری کرنے چلے، 12 آدمی رہ گئے، تو کیا صحابہ نماز پڑھے بغیر چلے گئے؟ یہ سوال پیدا ہوگا کہ نماز پڑھے بغیر چلے گئے؟ ایسا نہیں تھا۔ تو پہلے ایسا تھا کہ پہلے نماز پہلے پڑھی جاتی تھی جمعہ کی، اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد خطبہ ہوتا تھا۔ اب وہ تجارتی قافلہ آیا، تجارتی قافلہ بھی آپ حضرات نہیں سمجھ رہے ہوں گے۔ پرانے زمانے میں، حضور کے زمانے میں مارکیٹ چلتا تھا، اسے اردو میں کہتے تھے لادی، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جیسے اب جیسے کہ شاپنگ سینٹر ہوتے ہیں اور ایک ہی ایریا کے اندر ساری دکانیں ہوتی ہیں، ہر چیز وہیں سے ملتی ہے، جیسے شاپنگ سینٹر ہوتے ہیں، ایسا اس زمانے میں ایک تاجر ہے، وہ ہر چیز کی تجارت کرتا ہے، اور اس کے پاس جانور ہوتے تھے اور وہ جانوروں پر سامان بھر کر کے چلتے تھے۔ ایک گاؤں پر پہنچے اور پہنچ کر بہت بڑے میدان کے اندر اس نے، نوکروں نے، کپڑوں والوں نے ادھر کپڑے کی دکانیں لگا دی، کپڑے آٹے والے نے ادھر، مسالے والے نے ادھر، پورے میدان میں دکانیں ہی دکانیں۔ پھر ڈھول بجتا تھا اور ڈھول ایک خاص انداز سے بجتا تھا جس سے سارا گاؤں یہ سمجھ جائے گا کہ لادی آئی، تو لوگ فوراً پیسے اور تھیلے لے کر دوڑ پڑیں گے۔ دوڑیں گے کیوں؟ بات چیزیں کم ہوں گی، جو دیر سے
2 दिन 3 दिन यहाँ रहेंगे और सब शॉपिंग होगी और देखा कि सब लोग खरीद चुके, अब कोई गाहक नहीं आ रहा, तो सब सामान समेट कर जानवरों पर भरकर जानवर अगले गांव में। इसी तरह से पूरी मार्केट चलती रहती थी, उसे लादी कहते थे। और अकबर नजीर आबादी का वो जो मशहूर नज़म है कि सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा, वो यही मंजर है। अकबर नजीर आबादी की जो मशहूर नज़म है कि सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा, तो ये बंजारे ये काम करते थे। तो जब किसी जगह पर लादी अपना फैलेगी तो पूरे मैदान के अंदर जंगल में मंगल हो जाएगा, और जब ये लादी चली गई तो अब मैदान में हू का आलम हो गए। तो उस वक्त में सूरत ये हुई कि मदीना मुनव्वरा में जुमा का दिन है, जुमा की नमाज हो चुकी, और जुमा की नमाज के बाद हुजूर खुतबा दे रहे, और लादी आ गई मदीना के बाहर, और उस लादी ने ढोल बजाया। तो अब मजमा जो था वो मजमे ने ये सोचा कि नमाज तो हो गई, नमाज तो पढ़ ली, अब तो खुतबा है, तो खुतबा तो आज कल सुन लेंगे, तक खुतबा तकरीर है, आज तकरीर नहीं सुने कल सुनेंगे, और वहां पहुंचने में खरीदारी करने में पहुंचने में देर होगी तो हो सकता है महरूम हो जाए, चीजें न मिले तो अगली लादी तक इंतजार करना पड़ेगा। तो मजमा उठ के जल्दी से घर पहुंचा और थैला और पैसे लेकर वहां दौड़े पहुंचे। तो कुछ लोग तो खरीदारी करने गए और कुछ लोग वहां क्या देखने के लिए, वहां तमाशा देखने के लिए गए। वहां जो जंगल में मंगल हो रहा है और वहां जो पूरी शान बन रही है वो तमाशा देखने के लिए। जब हाथी आता है तो गांव के बच्चे सारे दौड़ते हैं हाथी देखने के लिए, वे हाथी में क्या रखा है, तमाशा। तो गांव के बहुत से लोग तो सिर्फ तमाशा देखने जाते हैं, उन्हें कोई खरीदना नहीं, उन्हें कुछ खरीदना नहीं है, वो क्या देखने के लिए गए, तमाशा देखने। तो ये है वो लहवन, वो खेल कि वहां बिजनेस आई और खेल आया, तो वो सब लोग लपक कर उधर चले गए और आपको खड़ा छोड़कर चले गए, आप देते रहिए खुतबा, हम तो जा रहे हैं मार्केट में। ये सूरत पेश आई थी। तो नमाज हो चुकी थी, लोगों ने ये सोचा कि नमाज तो हो चुकी है, तो खुतबा है, तकरीर है, तकरीर का अगले जुमा को सुन लेंगे, और वहां देर करेंगे तो फिर वो सामान नहीं मिलेगा, तो यूं लोग दौड़ पड़े थे। तो फिर उसके बाद में यह तरीका बदल दिया गया और जुमा का खुतबा पीछे से शुरू में कर दिया गया, और ईदैन के खुतबे आज तक पीछे ही हैं। एक मौके पर ईदैन के खुतबे भी आगे किए थे, मगर वो ऐसे लोगों ने किए थे कि उनका किया हुआ उम्मत ने माना नहीं। जब खुलफाए राशिदीन का दौर गुजर गया, हजरत मुआविया का दौर भी गुजर गया, तो उसके बाद जो बनु उमैया का दौर आया, तो बनु उमैया क्या करते थे, अपने ईदैन के खुतबे में हजरत अली को गालियां देते थे, बुराइयां करते थे। तो जब ईदैन के खुतबों में ये मजमून शुरू करते थे तो लोग उठ के चल देते थे, क्योंकि ईद की नमाज तो हो गई, अब तो ईद के बाद खुतबे हो रहे हैं। तो जब ईद का खुतबे में हजरत अली की बुराई आती थी, मजमा उठ के चल देता था। तो अब उन बादशाहों ने ये सोचा कि इन लोगों को कैसे ये बात मजमून सुनाया जाए, तो उन्होंने ईदैन के खुतबे पहले देने शुरू कर दिए, क्योंकि पहले जब खुतबा होगा तब तो हर एक को बैठना है और बैठ करके खुतबा सुनना है, क्योंकि उसके बाद नमाज होनी है। तो उन्होंने ईदैन के खुतबे भी पहले देने शुरू कर दिए थे, मगर वो खुलफाए राशिदीन नहीं थे, इसलिए तो बादशाह थे, और उन बादशाहों को दीन में ऐसी तब्दीली करने का कोई हक नहीं पहुंचता है। उम्मत ने उनकी उस तब्दीली को नहीं माना। जब तक उनका दौर रहा वो पहले खुतबे देते रहे, उनका दौर मनहूस गया, तो फिर उम्मत का जो असल अमल था वो चला आया। और खुलफाए राशिदीन अगर दीन में ऐसी कोई तब्दीली करें तो खुलफाए राशिदीन की हुई वो तब्दीली उम्मत को माननी पड़ेगी, वो तब्दीली उम्मत को माननी पड़ेगी। इसलिए कि हदीस में हुजूर ने ये हुक्म दिया है कि मेरे जो खुलफाए राशिदीन जो दीन के बारे में एक राह तजवीज करें, उस राह पर चलो और मजबूती से डालों से उस राह को पकड़ो। तो खैर खुतबे तो असल सुन्नत यही है कि ईदैन के खुतबे तो बाद में हैं, और जुमा के खुतबे हुजूर ही के जमाने में पहले कर दिए गए थे, और जुमा का खुतबा शर्त है नमाज के सही होने के लिए। खुतबा शर्त है, उसका सुनना शर्त नहीं। एक आदमी ऐसे वक्त आया कि खुतबा खत्म हो गया और तकबीर हो रही जुमा की, और वो मस्जिद में दाखिल हुआ, इसका भी जुमा से ही हो जाएगा। तो इसने खुतबा तो नहीं सुना, खुतबा सुनना शर्त नहीं, खुतबा होना शर्त है। खुतबा देकर जुमा पढ़ोगे जुमा होगा, खुतबा दिए बगैर जुमा पढ़ोगे जुमा नहीं होगा। रहा खुतबे का सुनना, सुनना जरूरी नहीं,
میں نے مثال دی کہ آیا آدمی تکبیر کے وقت آیا، جمعہ کی تکبیر شروع ہوئی، آیا اس نے خطبے کا ایک لفظ بھی نہیں سنا، اس کا جمعہ بھی صحیح ہے، کیونکہ خطبے کا سننا شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، خطبے کا ہونا شرط ہے۔ خطبہ دیے بغیر جمعہ پڑھو گے جمعہ نہیں ہوگا۔ خطبہ کیا چیز ہے؟ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ خطبہ نام ہے 4 مضمون کا، 4 مضمون ہوں گے تو خطبہ ہوا ورنہ نہیں ہوا۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، خطبہ نام ہے صرف 1 مضمون کا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں 4 مضمون چاہیے۔ پہلا مضمون اللہ کی تعریف، دوسرا مضمون نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف، تیسرا مضمون تقوی کی وصیت، لوگوں کو یہ وصیت کرو، تاکید کرو کہ لوگوں اللہ سے ڈرو۔ یہ مضمون خطبے میں آنا ضروری ہے، اگر نہیں آئے گا خطبہ نہیں ہوگا۔ اور چوتھا، قرآن کریم میں سے کہیں سے بھی کم از کم 1 آیت پڑھنی ضروری ہے۔ یہ 4 باتیں اکٹھا ہوں گی تو جمعہ کا خطبہ صحیح ہو اور نماز صحیح ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ یہ رائے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی ہے۔ اللہ کی تعریف، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود، تقوی کی وصیت، وصیت کے معنی تاکیدی حکم ہے، لوگوں کو تقوی اور پرہیزگاری کا تاکیدی حکم دو، اور قرآن کریم کی 1 آیت پڑھو۔ یہ 4 مضمون اکٹھا ہوں گے تو خطبہ ہوا، اور خطبے 2 ہونا سنت ہے، 2 ہونا ضروری نہیں۔ خطبوں کا 2 ہونا، یہ خطبہ دے کر بیٹھ جائے اور بیٹھ کر اٹھ کر کے پھر دوسرا خطبہ، تو بیٹھ کر اٹھنے سے 2 خطبے ہو گئے، یہ 2 خطبے ہونا سنت ہے، حضور اسی طرح سے دیتے تھے۔ باقی اگر 2 خطبے نہیں دیے ہیں، بیچ میں نہیں بیٹھا ہے تو ابھی نماز ہو جائے گی، نماز صحیح ہے۔ یہ 4 مضمون آنے ضروری ہیں۔ یہ تو رائے ہے امام شافعی علیہ الرحمہ کی، اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، خطبہ نام ہے صرف 1 مضمون کا، اور وہ مضمون ہے اللہ کا ذکر، بس، اور کوئی مضمون ضروری نہیں۔ کیوں؟ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن اذان ہو اور تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، تو اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو، اور بزنس اسٹاپ، وذروا البیع، بزنس اسٹاپ، کاروبار اسٹاپ، اور اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو، اللہ کا ذکر سے کیا مراد ہے؟ دیکھو قرآن نے کیا، جب تمہیں جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، جمعہ کے دن جو اذان ہوتی ہے وہ خطبے کے لیے اذان نہیں ہوتی، وہ اذان تو جمعہ کے نماز کے لیے ہوتی، لوگوں کو نماز کے لیے بلایا۔ اب جو لوگ چل پڑیں گے تو چل کر کے جاتے ہی نماز کہاں شروع ہونے والی ہے؟ جاتے ہی کیا چیز ملے گی؟ جاتے ہی تو خطبہ ملے گا۔ اس خطبے کو قرآن نے خطبہ لفظ نہیں کہا بلکہ اللہ کا ذکر کہا کہ اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو۔ امام اعظم نے یہاں سے مسئلہ نکالا کہ جمعہ کے خطبے کی حقیقت ہے اللہ کا ذکر، بس اللہ کا ذکر ہو گیا، خطبہ متحقق ہو گیا۔ 2 ہونا سنت ہے، اور اللہ کی تعریف اور حضور پر درود اور تقوی کی وصیت اور قرآن کی آیت، یہ سب سنت ہے۔ خطبے کی ماہیت ہے، واٹ از خطبہ؟ خطبے کی جو ماہیت ہے وہ یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہو گیا، خطبہ سے ہی ہو گیا۔ ایسے ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل نورانی باتیں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جاوے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔